الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. گزشتہ کلاس میں ایمانیات کی تفصیلات گزر چکی ہیں کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، بعث بعد الموت پر اور تقدیر پر ایمان کے بارے میں. یہاں سے مزید اس کی اور باریکیاں اور گہرائیاں بیان کی جا رہی ہیں. اللہ عز و جل کا تعارف دیا جا رہا ہے، جیسے کہ گزشتہ کلاس میں سوال نمبر 46 تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تعارف کن الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ جیسے اس نے اپنے آپ کو اپنی کتاب عزیز میں بیان فرمایا ہے اور جس طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے، جس میں کوئی تحریف اور کوئی تعطیل نہ ہو، جس میں کوئی کیفیت اور مثال بھی نہ ہو، تمثیل بھی نہ ہو. تو اس طرح ہم اللہ عز و جل کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم دے سکتے ہیں. اب اس میں کچھ ایسے نئے نئے الفاظ ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ تکییف، تمثیل اور تعطیل وغیرہ. تو اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ سوالات اور جوابات کی شکل میں پیش کیے جائیں گے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل، کہ اللہ عز و جل کو ہم اس کا وصف بیان کریں لیکن بغیر کسی اس کی کیفیت بتائے ہوئے، اور نہ ہی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نام، اس کے اوصاف ثابت کیے ہیں اس میں کوئی تحریف کیے بغیر، اور نہ ہی اس کے معنی اور مطالب کو تعطیل کیے بغیر، یعنی اس کا انکار کیے بغیر، اور نہ ہی کسی مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ بیان کیے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف دے سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال ہے اسی سلسلے میں کہ تحریف دراصل کیا ہے، تحریف کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام کون کون سی ہیں، ہر قسم کی مثال کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک نئی چیز ہے ہمارے لیے تحریف. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تحریف دراصل تغیر اور تبدل کا نام ہے، کسی چیز کے اندر چینجز کر دینا. یہ ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی ہے کہ التغیر یا التغییر، فالتحریف التغییر. اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات باری تعالیٰ کے الفاظ کو یا ان کے معانی مطالب کو تبدیل کرنا تحریف کہلاتا ہے. اس کے اندر دو چیزیں ہیں، تحریف معنوی بھی ہوتی ہے، تحریف لفظی بھی ہوتی ہے. تحریف معنوی اور تحریف لفظی یہ دو بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. اب اس کی دو قسمیں ہیں یہاں پر، جیسے بات آئی ہے، تحریف معنوی اور تحریف لفظی. تو پہلے قسم لفظی تحریف اور اس کی مثالوں کے ساتھ یہ ہے کہ لفظ کو کسی زیادتی، کمی یا شکل کی تبدیلی کے ساتھ بدل دینا، اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جہمیہ کا استوا کو استولا کہہ دینا. اس کی مثال، لفظی مثال کیا ہے، یعنی ایک ورڈ کو بڑھا دینا یا اس کے اندر کمی کر دینا یا اس کو چینج کر کے کوئی دوسرا ورڈ لانا یا دوسری حرکت لے آنا، یہ لفظی تحریف کہلاتا ہے. جیسے یہاں پر جہمیہ نے کیا کیا، ایک گمراہ فرقہ ہے مسلمانوں میں،
جہم بن صفوان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات میں اس طرح کا اضافہ کیا یا اس کے اندر کچھ کمیاں کر کے اہل سنہ والجماع کے راستے سے ہٹ گئے۔ تو یہاں پر استولا، یہ استوا کا معنی لیا، استوا کا معنی الگ ہے اور استولا کا معنی الگ ہے۔ استوا یعنی عرش پر مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ استولا یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں بلکہ قابض ہو گیا، غالب ہو گیا، قابض ہو گیا۔ قابض کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز اس کی نہیں ہے، کسی کے اوپر، کسی چیز کے اوپر حملہ کر کے اس کو اپنے کنٹرول میں لے کر اس پر قابض ہو جانا۔ تو کتنا غلط معنی ہوتا ہے دیکھیے استوا اور استولا کے درمیان اگر غور کریں گے۔ استولا کا بہت خطرناک معنی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان گستاخی ہے، یعنی اس کے اندر اس نے کیا کیا؟ لام کے اضافے کیا۔ اور یہود نے کیا کیا؟ لفظ حنطا کہا، جبکہ انہیں کہا گیا تھا کہ وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، حطہ کہو یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حنطۃ فی سنبل کہا، یعنی بالی میں دانہ، یعنی حنطہ، حطہ کو اس کے اندر ایک نون کا اضافہ کر کے حنطہ کر دیا، یعنی معنی پورا بدل دیا۔ اور بدعتیوں کا لفظی تحریف یہ ہے کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما میں لفظ اللہ ذو الجلال والاکرام پر زبر پڑھنا، یعنی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما انہوں نے پڑھا۔ اور ان لوگوں کا فرمان الہی وجاء ربک میں یہ معنی لینا کہ وجاء امر ربک، تمہارا رب، تیرا رب آیا، یہ معنی لینے کے بجائے تیرے رب کا حکم آیا۔ تو بدعتیوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو لفظی تحریف کی یہ چند مثالیں رہیں۔ اس سے پہلی بات، اس سے ایک تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو یہ ہے کہ غالباً ان تحریف اللفظی لا یقع، تحریف لفظی واقع نہیں ہوتی، اور جب واقع ہو جاتی ہے وَإِذَا وَقَعَ فَإِنَّمَا يَقَعُ مِنْ جَاهِلٍ، تو جاہل شخص کی طرف سے ہی واقع ہوتی ہے۔ فالتحریف اللفظی یعنی تغییر الشکل، مثلا فما تجد احدا يقول الحمد لله رب العالمين بفتح الدال الا اذا كان جاهلا هذا الغالب۔ کہتے ہیں اس کی مثال میں جیسے الحمد للہ رب العالمین کی جگہ اگر کوئی الحمد للہ رب العالمین پڑھتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جاہل ہے، تو یہ کم ہی واقع ہوتا ہے۔ ولكن التحریف المعنوی هو الذي وقع فيه كثير من الناس، اور اس کے بعد کی جو دوسری قسم تحریف معنوی کی ہے تو یہی اسی میں بہت سے لوگ پڑھ چکے ہیں، یعنی اس کا معنی چینج کر دیے ہیں، لفظ کا معنی بدل دیے ہیں۔ لیکن اس میں ایک گروہ ایسا ہے جو اہل سنہ والجماعہ کہلاتا ہے۔ اما اہل السنة والجماعة ایمانهم بما وصف اللہ به نفسه خال من التحریف یعنی تغییر اللفظ او المعنى۔ اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نہ تحریف معنوی کرتے ہیں اور نہ ہی تحریف لفظی سے کام لیتے ہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں ثابت کیا ہے، جو وصف بیان کیا ہے، اس وصف کو ہو بہو وہی مانتے ہیں۔ تو تغییر المعنی یسمیہ القائلون به تأویلا، بعض لوگ اس تحریف معنوی کو تأویل کہتے ہیں، کی تعبیر ہم بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں۔ ویسمون انفسهم باہل التأویل، اور ایسے لوگ اپنے آپ کو اہل تأویل کہلاتے ہیں یا نام دیتے ہیں۔ لأجل ان يسبغوا هذا الكلام صيغة القبول، تاکہ اس وجہ سے کہ ہم تعویل کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو بتاتے ہوئے جو لوگوں کے درمیان مقبول ہو جائیں۔ لأن التأویل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه، کیونکہ اس طرح کی کوئی بات کی تعویل کرنے سے لوگوں کے نفوس انکار نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ولیکن ما ذهبوا الیہ فی الحقیقت تحریف، لیکن حقیقت میں وہ اس طرح
تحریف کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. لأنه ليس عليه دلیل صحیح، کیونکہ جو بات وہ بتا رہے ہیں اس پر کوئی صریح دلیل نہیں ہے، صاف دلیل نہیں ہے. الا انهم لا يستطيعون ان يقولوا تحریفا، مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تحریف کر رہے ہیں. اگر تحریف کر رہے ہیں اگر بتا دیں تو لوگ قبول نہیں کریں گے. وَلَوْ قَالُوا هَذَا تَحْرِيفٌ لَأَعْلَنُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ بِرَفْضِ كَلَامِهِمْ، تو لوگ ان کے کلام کو، ان کے بات کو ٹھکرا دیں گے. وَلِهَذَا عَبَّرَ الْمُؤَلِّفُ بِالتَّحْرِيفِ دُونَ التَّأْوِيلِ مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون من غير تأويل، لكن عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة. بس یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ لفظ تحریف من غیر تحریف ولا تعطیل، تو تحریف کا لفظ یہ تعویل کے معنی بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ تعالی یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے تحریف کا لفظ ذکر کیا ہے، تعویل کا نہیں، تاکہ اس تعویل کہنے سے لوگ قبول کرتے ہیں اور تحریف کہنے سے لوگ قبول نہیں کرتے ہیں. اب اس کے بعد دوسری جو قسم ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں تحریف معنوی کی، تو یہ ہے کہ لفظ کو اس کی اصلی حالت اور صورت پر باقی رکھتے ہوئے اس کے معنی مطلب کو تبدیل کر دینا، یہ تحریف معنوی کہلاتا ہے. اس کی مثال جیسا کہ بعض اہل بدعت نے غضب کی تفسیر انتقام اور ارادے سے کی ہے، انتقام کے ارادے سے کی ہے. یعنی اللہ تعالی کی صفت ہے، غصہ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اس کا معنی یہ لیتے ہیں اہل بدعت کے اللہ تعالی بدلہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے، غصہ ہونے کی اس کی صفت نہیں ہے، تو اس طرح معنی کو بدل دیتے ہیں. اور لفظ رحمت کا معنی انعام کا ارادہ کیا یہ لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالی رحمت کرنے والا ہے، تو اس کا اس کو لفظ کو چینج نہیں کرتے بلکہ معنی بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی انعام کا ارادہ کیا ہے. اور انہوں نے اسی طریقے سے لفظ ید یعنی ہاتھ، ید کا مطلب عربی میں ہاتھ کا ہوتا ہے، ید سے قدرت مراد لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ نے جو ثابت کیا تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں، وہ اس کا مطلب کیا چینج کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، یہ مراد لیا ہے، تو اس طرح اس کا مطلب بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح ان کا لفظ تکلیم سے تجریح کے ساتھ بیان کرنا، تفسیر بیان کرنا، یعنی ان کا لفظ تکلیم سے تجریح کے ساتھ تفسیر بیان کرنا، یعنی کلم یکلم تکلیما، تکلیم کا مطلب بات کرنا، کلم یکلم تکلیما کا مطلب بات کرنا. ایک اور معنی ہے عربی میں زخم دینا، یہ بھی معنی آتا ہے زخم دینا. تو یہاں پر یہ لوگ وہی معنی لیتے ہیں، تجریح کا زخم دینے کے معنی میں لیتے ہیں، اس طرح اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں جو بالکل غلط ہے. یعنی اس طرح انہوں نے تحریف معنوی کا راستہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنے لیے ثابت نہیں کی یا جو چیز جو مراد نہیں لی وہ انہوں نے غلط طریقے سے مراد لے کر اس کا معنی بیان کیا. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو اپنے عربی اشعار میں اس طرح بیان فرمایا، جو تحریف کی جو مثالیں ابھی اوپر دی گئی ہیں لفظی اور معنوی کی مثالیں. تو کہتے ہیں امر الیہود بان یقولوا حطۃ فابوا یا فابوا وقالوا حنطۃ لہوان، یہود کو حطہ یعنی معاف کر دے کہنے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے یہ لفظ کہنے سے انکار کر دیا، اس کی جگہ ذلیل اور حقیر بنتے ہوئے حنطۃ گندم کہنا شروع کر دیا. وكذلك الجهمي قيل استوى فأبى وزاد الحرف للنكران، اور اسی طرح فرقہ جہمیہ والوں کو کہا گیا کہ استوا یعنی اللہ عرش پر مستوی ہوا، تو یہ کہنے کا حکم دیا گیا لیکن انہوں نے بھی انکار کیا اور اسی بنا پر ایک حرف کا اضافہ کر دیا اور یوں کہا استولا یعنی غالب اور قابض ہو گیا، پورا معنی بدل دیا. دیکھیے اور اسی طریقے سے نون الیہود ولام جہمی ہما فی وحی رب العرش زائدتان، تو کہتے ہیں آخر میں کہ یہودیوں کا جو نون کا اضافہ کرنا، حطۃ کی جگہ پر حنطۃ کہنا، اور جہمیوں کا لام کا اضافہ کرنا، استوا کی جگہ استوا کا معنی استولا جو انہوں نے لیا ہے تو لام کا جو اضافہ کیا ہے، دونوں ہی عرش والے رب کی وحی میں زائد ہیں.
اضافہ ہیں، تو تحریف ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو من غیر تحریف، بغیر کسی تحریف کے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے حسنہ، اس کے صفات کو ماننا چاہیے۔ ولا تعطیل، اور بغیر کسی تعطیل کے بھی، تعطیل بھی نہ ہو۔ ابھی تعطیل کیا ہے اور اس کے اور تحریف کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک سوال نمبر 48 ہے۔ تو تعطیل یہ لفظ علل سے ماخوذ ہے، جس کا معنی خالی، فارغ اور ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ التعطیل بمعنی التخلیہ والترک، خالی کرنا اور اس چیز کو چھوڑ دینا، یہ معنی لفظی معنی ہے۔ لیکن یہاں پر اس کا معنی صفات الہی کی نفی کرنا مراد ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہ سمجھنا یہ بھی مراد ہے۔ والمراد بالتعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان كليا أو جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، هذا كله يسمى تعطيلا۔ کہتے ہیں کہ تعطیل سے مراد یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اسماء و حسنہ سے اور صفات علیہ سے جو اپنے ذات کے لیے جو ثابت کیا ہے اس کا انکار کرنا ہے، اس کو نہ ماننا ہے، چاہے تھوڑا نہ مانے یا پورا نہ مانے، مکمل نہ مانے، تو سب تعطیل میں داخل ہیں، چاہے وہ تحریف کر کے نہ مانے یا اس کا انکار کر کے نہ مانے۔ ابھی جو تحریف گزری ہے بات، یعنی اس چیز کو چینج کر دینا، دوسرا معنی مراد لینا، تو اس طرح اس چیز کو نہ مانے یا پھر مکمل اس چیز کا انکار ہی کر دے، یعنی اللہ کے بالکل ہاتھ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی معنی بھی نہیں لے، اس کا جو ہے اس کے اندر تحریف بھی نہ کرے۔ ھذا کلہ یسمى تعطیلا، تمام کی تمام چیزیں تعطیل کہلاتی ہیں۔ اہل السنة والجماعة لا يعطلون اي اسم من اسماء اللہ تعالی، اہل سنہ والجماعہ اللہ تعالیٰ کے کسی اسماء حسنہ کو کا انکار نہیں کرتے ہیں، او ای صفت من صفات اللہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے کسی بھی صفت کا انکار کرتے ہیں، ولا یجحدونها، اور نہ ہی مکمل اس کا انکار کرتے ہیں، بل یقرون بها اقرارا کاملا، بلکہ اس کا مکمل طریقے سے اقرار کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، ان دونوں کے مابین باہمی فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تعطیل اس حقیقی معنی کی نفی کرنا ہے جس پر کتاب و سنت رہنمائی کر رہے ہیں، جبکہ تحریف کتاب و سنت کے الفاظ کی تفسیر باطل معنی کے ساتھ کرنا مراد ہے۔ یہ میں فرق ہے کہ تعطیل حقیقی معنی ہی کا انکار کر دینا، جو الفاظ آئے ہیں تفسیر غلط طریقے سے کرنا، یہ مراد ہے۔ تو التحریف والتعطیل فی المدلول، یہ جو ہے الفاظ عربی کے ہیں کہ تحریف الفاظ میں ہوتی ہے، تو تحریف اور تعطیل کے درمیان یہ فرق یہ ہے کہ تعطیل اس حقیقی معنی کا انکار ہے، یعنی مدلول ہی کا انکار ہے، اور تحریف اس دلیل کے اندر چینجز کرنا ہے، اس الفاظ کا غلط معنی بیان کرنا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال لے لیجئے، معنی قوله تعالی بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اے بل قوتاہ، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ہاتھ سے مراد یہاں پر جو ہے قدرت و طاقت ہے، یعنی اس کی دونوں قوت، ھذا محرف للدلیل، تو تحریف کی مثال ہے۔ معطل للمراد الصحیح، اور اس کی صحیح مراد کیا ہے، اس کا انکار کر لیا، ان المراد الید الحقیقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ صحیح کا انکار ہے۔ فقد عطل المعنى المراد، اس نے کیا کر دیا، اس معنی ہی کی نفی کر دی، واثبت معنی غیر المراد، اور غیر معنی کو ثابت کر دیا۔ تو اس طرح اہل سنہ والجماعہ ان تمام طریقوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، تحریف لفظی سے بھی، تحریف معنوی سے بھی،
اور تعطیل سے بھی سب چیزوں سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرق ہے۔ اب تعطیل کی جب بات شروع ہوئی تو تعطیل کی اقسام کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں، ایک سوال ہے، سوال نمبر 49۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے کمالات مقدسہ کی تعطیل کرنا، اللہ تعالیٰ کے کمالات مقدسہ کی تعطیل کرنا، یعنی اس کی مطلب اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اور صفات عالیہ کو معطل قرار دینا، یعنی اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، جیسا کہ جہمیہ، معتزلہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کمالات مقدسہ کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا دوسری قسم اس کی تعطیل کی، اس کے ساتھ معاملے کو معطل قرار دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ترک کر دینا یا اس کے ساتھ کسی غیر کی بھی عبادت کرنا، یہ بھی تعطیل ہے، یعنی اس کے ساتھ معاملے کو چھوڑ دینا، یہ بھی تعطیل میں داخل ہے، مطلب اس کی عبادت نہ کرنا یا اس کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنا، جیسے شرک مراد ہے، کفر اور شرک مراد ہے۔ نمبر 3، کسی مصنوع چیز کو اس کے سانے سے فارغ اور خالی بیان کرنا، یعنی کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو بنانے والے کا انکار کرنا، جیسے کہ ان فلاسفہ کی تعطیل ہے، یعنی فلاسفہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود آ چکی ہے، یہ پہلے سے تھی، ہمیشہ سے تھی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو جو اس کائنات کی اشیاء کو قدیمی گمان کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ تمام اشیاء اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے مصروف کار ہیں، یعنی ان چیزوں میں یہ جو ہے فطرت ہے کہ وہ خود بخود چل رہے ہیں، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کسی چیز کے بنائے جانے، کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو بنانے والے کا انکار کرنا، یہ بھی تعطیل میں داخل ہے۔ تو یہ تو تمام غلط باتوں میں سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بنانے والا اس کا انکار کرے، کیونکہ کائنات میں کوئی ایسی ذات ہی نہیں پائی جاتی جس میں صفات نہ ہو، یعنی ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ صفت پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح تعطیل کے یہ 3 اقسام تھے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے مکمل کمالات مقدسہ کا انکار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اسماء حسنہ کا انکار کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دینا یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ نمبر 3، جو کائنات بنی ہے تو اس کے بنانے والے کا انکار کر دینا، جیسے کہ دہریے جس کو کہتے ہیں، دہریے لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے یہ خود بخود دنیا بن گئی ہے، جیسے کہ زمین و آسمان، یعنی مطلب ایک بڑا جو ہے بگ بینگ ہوا، جو مطلب بڑا حادثہ ہوا، سب زمین الگ ہٹ گئی، آسمان الگ ہٹ گیا، پھٹ گیا، سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر لگ گئے، سورج چاند ستارے وغیرہ وغیرہ یہ سب اپنی جگہ پر طور پر چل رہے ہیں، یہ سب یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے تو کائنات کے اندر ایسی جو ہے چیز کو ثابت کرنا کہ وہ خود بخود چل رہی ہے، تو یہ بھی تعطیل ہے، یعنی انکار کرنا، اس کو نہ ماننا۔ سوال نمبر 50 اس سلسلے میں کہ وہ کون سا آدمی ہے، وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعطیل میں سب سے پہلا مشہور ہوا، اس آدمی کا نام کیا ہے؟ تو اس آدمی کا نام جعد بن درہم ہے۔ جعد بن درہم یہ شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا انکار کر دیا۔ جعد بن درہم یہ پہلا شخص تھا جس نے بدعت ایجاد کی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اس نے گڑبڑ کی اور اس کا انکار کر دیا اور نئی نئی باتیں شروع کرنے لگا۔ اس سے یہ باطل نظریات اس کے شاگرد جہم بن صفوان نے حاصل کر لیے، اور اس کے بعد یہ غلط طریقے اس کے شاگردوں میں پھیلنے لگے۔ اس کا نام جو سب سے بڑا شاگرد ہے جہم بن صفوان، جن کا اس نے خوب چرچا کیا۔ اب شاگرد کیا کیا، اپنے استاد کی باتوں کو خوب پھیلایا، اس بدعت کو خوب جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ جعد کو خالد بن عبداللہ القصری نے اپنے زمانے کے علماء کرام سے مشورہ کرنے کے بعد
قتل کر دیا تھا. تو اس شخص کا انجام برا ہوا. جعد بن درہم کا انجام بہت برا ہوا. اس وقت کے ایک بڑے ذمہ دار جو امیر تھے, ان کا نام خالد بن عبداللہ القصری تھا, انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا. اور کس طرح قتل کیا اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اس نے عید الاضحیٰ کے روز کچھ اس طرح خطبہ دیا. کہا اس میں, اے لوگو, تم اپنی اپنی قربانیاں کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے. میں تو آج جعد بن درہم کی قربانی کرنے والا ہوں, کیونکہ وہ یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا, موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں فرمایا, یعنی بات نہیں کی. تو پھر وہ خالد بن عبداللہ القصری ممبر سے نیچے اترا اور جعد بن درہم کو ذبح کر دیا. اور یہ دوسری صدی ہجری کے شروع کی بات ہے. رہا معاملہ جہم بن صفوان کا, تو اسے امیر خراسان مسلم بن احوز نے قتل کیا تھا. تو اس طرح اس کے بانیان کو قتل کر دیا گیا, جنہوں نے یہ تعطیل کا طریقہ یا تعطیل کی جو ہے بدعات ایجاد کی اور نئی فکر لوگوں میں جو غلط فکر مشہور کی, ان لوگوں کا خاتمہ ہوا. لیکن اب یہ چیز اس کے بعد کتابوں میں آ چکی اور کچھ ان کے ماننے والے رہ گئے, اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل سے ایسے لوگوں کی بات ایسے باتیں کرتے ہیں جو پچھلے زمانے میں گزر چکے ہیں. بہرحال اہل سنہ والجماعہ کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ویسے مانے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, کیونکہ اہل سنہ والجماعہ تحریف اور تعطیل کے عقیدے سے بری ہیں. اب تکییف کیا ہے؟ ایک تیسری جو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم کیسے دیں, کیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کو ہم مانیں, جیسے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ثابت کیا ہے بغیر کسی تحریف کے, بغیر کسی تعطیل کے. یہ دو باتیں آ چکی. ومن غیر تکییف, یہ تیسری بات ہے. اس کے بعد ولا تمثیل, یہ چوتھی طریقہ ہے, یعنی بغیر کسی کیفیت بیان کرے کے اور بغیر کسی مثال کے. تو یہاں پر من غیر تکییف کے سلسلے میں ہم آگے پڑھ رہے ہیں کہ کیفیت یعنی تکییف کی وضاحت کریں, تمثیل پر بھی روشنی ڈالیں, پھر اس کی اقسام اور مثالیں بھی بیان کر دیں. تکییف کیفیت کا معنی ہے اس کے اندر, یعنی صفت کی اصلیت اور حقیقت کے تعین کو یہ تکییف کہتے ہیں. تکییف کسی بھی چیز کی کیفیت اور اس کی حقیقت کے تعین کو کہا جاتا ہے. پھر جیسے کیف الشیء, یعنی اس کی ایک معلوم کیفیت مقرر کی, چیز کیسی ہے. کیف حالک, تمہاری حالت کیسی ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو, تو ان تذکیرت کیفیت الصفہ ولہذا نقول کیف یکیف تکیفا, اے ذکر کیفیت الصفۃ والتکیف یسأل عنہ بکیف, یعنی آپ کیسے ہیں تو ہم سوال کرنے کے لیے کیف حالک عربی میں کہتے ہیں. جیسے کیف جاء زید, زید کیسے آیا, تو اب جواب دیں گے کہ سوار ہو کر, یا پھر جو ہے اذا کیفت مجیئہ کیف لون السیارہ, تو کہیں گے کہ وہ سوار ہو کر آیا تو اس کی گاڑی کا رنگ کیا ہے. جواب میں کیا ہوتا ہے, کیا کہا جاتا ہے, سفید ہے یا اس کا رنگ جو ہے جو بھی ہے ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ لفظی اعتبار سے اس کا معنی ہے. اور تمثیل کا مطلب تشبیہ دینے کو کہتے ہیں. تمثیل کا مطلب تشبیہ دینا مراد ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. کیسے تمثیل کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا, جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا, یعنی یہ کیسا ہے, یہ انسان اللہ کے جیسا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو جیسا کہ عیسائیوں نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دی, اور کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 17 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم,
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ تو ایک تکیف کی ایک مثال ہے، اور ایک دوسری مثال تمثیل کی مثال، دوسری مثال یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ تشبیہ دی۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعد میں اللہ ہی کہہ دیا والعیاذ باللہ۔ اور مشرکوں نے اپنے بتوں کو اللہ کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دی، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ تعالیٰ کے جیسی عبادت کرنے لگے۔ تو یہ ایک تمثیل کی ایک مثال ہے، تمثیل کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی دوسری قسم خالق اور مخلوق کے ساتھ، خالق و مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، خالق و مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ فرقہ مشبہہ کی تشبیہ کی مانند ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ مخلوق کے چہرے کی مانند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، پہلے یعنی بندوں کو اللہ کے ساتھ تشبیہ دینا، اور یہاں پر اللہ کو بندوں کے ساتھ تشبیہ دینا دوسری قسم ہے۔ کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے؟ مخلوق کے جیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کے جیسے ہے۔ اللہ کیسے سنتا ہے؟ مخلوق کے جیسے سنتا ہے۔ اسی طرح دیگر صفات میں ان کا یہ دعویٰ رہتا ہے فرقہ مشبہہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھتا ہے، کیسے مستوی ہوتا ہے عرش پر، جیسے ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی تمام باتوں سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام چیزیں تمثیل کے اندر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، یعنی جو تمثیل جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ تمام کے تمام گمراہ ہیں، باطل ہیں۔ اب اس کے اندر ایک دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اہل السنۃ والجماعۃ یثبتون للہ الصفات بدون مماثلہ، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کرتے ہیں بغیر کسی کے ساتھ تشبیہ دیے کہ یقولون ان اللہ عز وجل له حیات ولیست مثل حیاتنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے حیات ہے لیکن ہمارے جیسی زندگی نہیں ہے، ہمارے جیسے حیات نہیں ہے، حیات کے بعد پھر موت، ایسی نہیں ہے۔ لہو علم ولیس مثل علمنا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے لیکن ہمارے جیسا علم کمزور علم نہیں ہے۔ لہو بصر ولیس مثل بصرنا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، نگاہیں ہیں لیکن ہمارے جیسی نہیں ہیں۔ وَلَهُ وَجْهُ وَلَيْسَ مِثْلُ وُجُوهِنَا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے لیکن مخلوق کے چہرے کے مانند نہیں ہے۔ لَهُ يَدْ وَلَيْسَتْ مِثْلُ يَدِنَا، اس کے ہاتھ ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ اسی طرح تمام مثالوں، تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ يقولون ان اللہ عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه ابدا، اور اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عز وجل اپنے آپ کے لیے جو وصف بیان کیا ہے وہ کبھی بھی مخلوق کے مماثل نہیں ہو سکتی ہے۔ وَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَدِلَّةٌ سَمْعِيَّةٌ أَوْ أَدِلَّةٌ عَقْلِيَّةٌ، اب اس کی جو مختلف قسم کی دلیلیں ہیں، سمعی اور عقلی دلیل۔ سمعی مطلب قرآن و سنت کی دلیل، اور عقلی جو انسان کو سمجھانے کے لیے جو مثالیں دی جاتی ہیں یہ عقلی دلیل ہے۔ یعنی دونوں کے درمیان بالکل مماثلت نہیں ہو سکتی ہے۔ ادلہ عقلیہ کیا ہے؟ ان میں سے جیسے ہم کہتے ہیں لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا، وذلك أن وجود الخالق واجب فهو أزلي أبدي، ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء فما كان كذلك لا يمكن أن يقال إنهما متماثلان، یعنی اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی جو ہے تشبیہ نہیں ہے، بہت زیادہ جو پورا فرق ہے۔ لو لم يكن بينهما من التباين الا اصل الوجود لكان كافيا، یعنی اللہ عز وجل ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن مخلوق یہ پہلے نہیں تھی لیکن بعد میں وجود میں آئی اور اس کے بعد اس کو فنا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق اللہ تعالیٰ کے جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟
دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہو سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ اننا نجد التباین العظیم بین الخالق والمخلوق فی صفاته وافعاله، اور ہم جو ہے خالق اور مخلوق کے درمیان بھی بہت بہت بڑا فرق ہم پاتے ہیں اس کے افعال میں، اس کی صفات میں. فی صفاته یسمع عز وجل کل صوت مہما خفی ومہما بعد. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ایک ہے سننے والا، سننا، اور وہ ہے اس کا نام سمیع ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام السمیع ہے، سننے والا، اور اس کی صفت کیا ہے؟ سننا ہے. تو اور انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے. تو کیا دونوں کے درمیان مماثلت کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی، ہر دور کی بات کو سنتا ہے. لو کان فی قعار البحر، گرچہ کہ وہ بحار سمندروں کے گہرائیوں میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سن لیتا ہے، لیکن انسان نہیں سن پاتا ایسی چیزوں کو. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یہ دی ہے، انزل اللہ قولہ عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے پاس شکایتیں کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سننے والا اور بہت ہی زیادہ دیکھنے والا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو الحمدللہ الذی وسع سمعه الاصوات انی لفی الحجرہ فانه لا يخفى علی بعض حدیثها. اللہ اکبر. وہ کہتی ہیں واللہ تعالی سمعها على من على عرشه وبينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله ولا يمكن أن يقول قائل إن سمع الله مثل سمعنا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مجادلہ 28 کی آیت، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی اب میں تم سے مباشرت وغیرہ نہیں کر سکتا، جس طرح ماں کا احترام ہے ویسا تمہارا احترام کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت آ کر شکایت کرنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، وحی کا انتظار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی. اور اس طرح چپکے چپکے باتیں کر رہی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں کمرے میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سن لیا لیکن میں اس کی پوری بات کو نہیں سن سکی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا. اور اس کے اور اللہ کے درمیان کتنا لمبا فاصلہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جبکہ وہ بازو قریب میں ہے، اسی کمرے میں ہے، لیکن وہ سن نہیں پائی پوری بات، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر ہو کر بھی اس کی بات کو سن لیا. تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت ہمارے جیسے سماعت ہے، یہ بالکل مکمل فرق ہے. یہ عقلی مثالیں ہیں. اور تیسری مثال اس کی یہ لے سکتے ہیں، نحن نعلم ان اللہ تعالی مبین للخلق بذاته، ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالی مخلوق سے بالکل جو ہے مبین ہے، الگ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے. اور ایک دلیل والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، اور پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کے ایک مٹھی میں ہوگی. ولا يمكن لاحد من الخلق ان يكون هكذا، کسی انسان یا کسی مخلوق کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے کہ اپنی مٹھی میں پوری زمین کو سمیٹ لے. فيكون ايضا مباينا للخلق في صفاته، اور اسی طرح اللہ تعالی اور مخلوق کے درمیان صفات میں بھی بڑا فرق ہے. ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق، اسی طرح اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کوئی مماثلت ہرگز نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے عقلی اعتبار سے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال نمبر 52. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سنتا دیکھتا ہے.
تو اس سے جو معنی آپ سمجھ رہے ہیں وہ بیان کریے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مشابہت سے منزہ اور پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مشابہت سے پاک ہے، وہ نہ ہی تو اپنی ذات میں، نہ ہی اپنی صفات میں، اور نہ ہی اپنے افعال میں کسی دوسرے کی مانند ہے اور اس کے مثل ہے اور اس کے جیسا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے مانند نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں لیس کمثلہ شیء، یہاں پر ایک فرقہ مشبہہ کا رد ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے جیسے مانتے ہیں یا مخلوق کو اللہ کے جیسے مانتے ہیں، ان کا رد ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی ہے تو لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہم نام بھی ہے؟ اور پھر ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام مثالیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت کی نفی کر رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کا ایک دوسرا حصہ ہے، آخری حصہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت سے جو معطلہ جس کی گفتگو گزر چکی ہے کچھ وقت پہلے، کہ معطلہ فرقے کی تردید ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، ناموں کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ نے یہاں پر اس میں صفت سمع اور صفت بصر کا اس بات کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے۔ تو اس طرح اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اجمالاً نفی ہے، جبکہ آخری حصے میں تفصیلاً اس بات ہے، یعنی پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے بعد پھر آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو ثابت کیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک اور فرقہ ہے اشاعرہ، جو بعض صفات کا انکار کرتے ہیں اور بعض صفات کا اقرار کرتے ہیں، تو ان کی بھی تردید ہو رہی ہے اشاعرہ۔ تو ایسے تمام فرقوں کی اس آیت سے تردید کی جا رہی ہے، وہ برعکس باتیں بیان کرنے والے لوگ ہیں، یعنی الگ الگ باتیں کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کر۔ اسی طرح یہ آیت مبارکہ ایک اور فرقہ معتزلہ ہے، اس کی بھی تردید کر رہی ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر سمع کے سمیع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا لوگ انکار کرتے ہیں اور بعض ناموں کا اس بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمیع تو مانتے ہیں لیکن اس کی صفت سننا وہ نہیں مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت یعنی بصر ہے اور اس کا نام ہے بصیر، اللہ تعالیٰ کا البصیر، لیکن بصیر کو تو مانتے ہیں، نام کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو بصر والی صفت ہے اس صفت کو انکار کرتے ہیں۔ تو ان کے اس کہنے، اس قول کی اس آیت سے تردید ہو رہی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کے اندر صفت سماع بھی ہے اور صفت بصر بھی ہے۔ تو اللہ عز و جل کہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہی سنتا وہی دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا ہے، فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبر وعفى الأمر، ولهذا أطلق بعض السلف قال بالتكفير لمن مثل الله بخلقه، فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله تعالى من شبه الله بخلقه فقد كفر لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب۔ یہاں پر ایک شیخ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ نعیم بن حماد الخزاعی کا قول بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ یا اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی ہو تو اس کا حکم کیا ہے، اس نے کفر کیا، فقد کفر، کیونکہ اس نے دو چیزوں کا انکار کیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو بات ہے قرآن ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح کی جو آیتیں ہیں اس کو جھٹلا دیا، اور وعصیان الطلب، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، تو ایسی چیز کا بھی انہوں نے اس میں انکار کیا۔ تو اس طرح اس شخص کا حکم کیا ہے، وہ کافر ہے، وہ کفر کا راستہ اس نے اختیار کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ کے سلسلے میں
انشاءاللہ گفتگو آ رہی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ یہاں سے ہم پڑھیں گے الاسماء الحسنى سوال نمبر 53 سے انشاءاللہ آئندہ کلاس پڑھیں گے. اب یہاں تک درس عقیدے کے درس کو روکتے ہوئے حدیث کا درس انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.